يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہر اعتبار سے جو نسبت ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی محبت دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے بارے میں جب سوچتی ہوں، جب بھی غور کرتی ہوں، مجھے اور زیادہ ان سے محبت ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آزمائشوں سے پر تھی، لیکن یقین کتنا کامل ہے. خلیل الرحمن تھے. میں سورہ شعراء کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ آیات کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے جو تعلق تھا، ہمیں بھی تو ویسا ہی تعلق رکھنا ہے. تو ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سورہ شعراء کا یہ ایسا مقام ہے جہاں رب العزت کہتے ہیں کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہی کے مجاور بنتے رہتے ہیں، ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے. ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. مجھے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ٹاک، ان کی یہ بات چیت بہت فائدہ دیتی ہے. اتنی لاجک ہے، اتنا وزن ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے وہ احساس دلاتے تھے کہ آپ خطا پر ہو. دیکھو جب تم کہتے ہو تو وہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہی کیوں ہو؟ پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب تمہاری سنتے نہیں تمہیں جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ جب تمہاری سنتے ہی نہیں تو پھر تمہاری تمناؤں کو، تمہاری ضروریات کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آخر کیا رشتہ ہے آپ کا اور ان کا؟ مٹی کے ڈھیر، پتھر کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے، دھاتیں جس صورت میں بھی جمع کرو تم سے کمتر ہیں. تمہارے اندر تو جان ہے، تمہارے پاس تو عقل ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں.
اور میں جب یہاں پہنچتی ہوں کہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اگلی باتیں ہمیشہ مجھے ہر مقام پر ہیلپ دیتی ہیں۔ الحمدللہ، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور کون کرے گا؟ پیدا کرنے والا ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اپنی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مشینری ایجاد کرنے والا اس کا انسٹرکشن مینول بناتا ہے، وہ بتاتا ہے مشین نے کام کیسے کرنا ہے۔ تو جس نے ہمیں بتایا، جس نے ہمیں بنایا، اسی نے ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا مٹی میں تلاش کرتے ہیں، کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ پر علاج تو کروانا ہے، شفا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، شفا تو رب کے اختیار میں ہے۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میں لا دے، اور مجھے اور میری سچی ناموری پچھلے لوگوں میں باقی رکھنا۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات جو رب العزت نے بتائی یاد رہتی ہے، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ریلی صالحین کا تعلق بہت بڑی دولت ہے۔ صالح لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے؟ رب کی رضا کے عملی نمونوں کے ساتھ رہنے سے انسان کو کتنا نفع نصیب ہوتا ہے، زندگی رب کی پسند میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر زندگی میں انسان کو موقع نہیں ملتا صالحین کے ساتھ رہنے کا، تو رب نے اس کتاب میں ہمیں بتایا ہے صالحین کیسے تھے، ان کا رب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، وہ کیسا یقین رکھتے تھے۔ بیماری اور شفا کے بارے میں ہی دیکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج یہ یقین کھو گیا، اس یقین کے لیے آج محنت کر لیں۔ اگر آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کافی حد تک فائلیں کرپٹ ہو گئی ہیں، ایمان اور یقین خوف کے گھیرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک ماحول میں رکھے ہوئے ہیں، ایک وائرس ہے، اور اس وائرس سے ساری انسانیت خوف کھائے ہوئے۔ سوچیں، ایک انسان اتنے بڑے رب سے، جہانوں کے بادشاہ سے خوف نہیں کھاتا، وائرس سے خوف کھاتا ہے، جبکہ وائرس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اختیار تو اس کا ہے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام جیسی سمجھ دے دے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان نصیب کر دے، یا اللہ ویسا یقین دے دے، ویسا توکل کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ ہمارے لیے ان کے راستے پر چلنا آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ القرآن حياة